بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج دوسرے پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. دوسرے پارے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پارے کے اندر دین کے جو بھی بنیادی اور اہم مسائل ہیں، احکام ہیں دین کے، وہ سب کی سب اس پارے کے اندر آج آپ نے تلاوت میں وہ باتیں جو ہے وہ احکام آپ نے سنے ہیں. چاہے نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے عمرے کا مسئلہ ہو. اگر حج یا عمرے کے وقت میں کسی کو روک دیا جائے، اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کا معاملہ ہو، یا اگر جو محترم مہینے ہیں ان محترم مہینوں میں اگر کفار مشرکین کی جانب سے اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے جنگ مسلط کر دی جائے تو اس کا جواب دینے کا معاملہ ہو. اسی طریقے سے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، حیض جو عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں اس کے مسائل، اعتکاف کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرنے کی جو باتیں ہیں، دین کے میں نے کہا آپ سے کہ جو بھی بنیادی مسائل ہیں اس پارے میں وہ سب کی سب موجود ہیں. اب ایک ایک آیت بار بار جو اس آیت میں آپ نے اس بارے میں آپ نے وَيَسْأَلُونَكَ 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 سنتے رہے ہوں گے. تو اس میں جو ہے صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے مختلف مسائل کا، اس کا بھی جو ہے کافی ذکر ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور خاص ایسے مسائل جس کی لوگوں کو بہت سخت ضرورت بھی ہوتی ہے، لوگ سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، وہ مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اس پارے کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. بیوقوف لوگ کہیں گے، صفا عربی زبان میں کہتے ہیں جن کی عقل جو ہے اپنی پوری صحیح جگہ پہ نہیں رہتی ہے. آج کی زبان میں آپ جسے کہتے ہیں کہ جن کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے نا، تو اس کو عربی زبان میں صفی کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع ہے یہ صفحاء، بیوقوف لوگ جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، جو ہے بڑے بیوقوف قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو
کتنا ہی دنیا کا عقل مند سمجھتے ہو، لیکن جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے اور جو خامخواہ کا سوال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، دین کے مسائل پر، ان سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفہا کہا۔ اصل میں یہ وہ لوگ تھے اس زمانے میں جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، جو مدینے کے اندر آباد تھے اور مدینے سے قریب بھی ان کی آبادی تھی، اور انہی یہودیوں کے چیلے تھے جن کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تقریباً 16 مہینے تک ایسے ہی نماز ہوتی رہی، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ الحرام کو بنایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا اور بیت اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنے کی بات آ گئی تو یہ یہودی لوگ اس کو انہوں نے ایک بڑا مدعا بنایا، اس زمانے بہت بڑا مدعا بنایا، اور منافقین ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ کر کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات کہتے تھے کہ بتاؤ اب قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اگر وہ قبلہ صحیح تھا اور جب یہ دوسرا قبلہ ہے اس کو بنا دیا گیا تو پھر یہ قبلہ بدلا کیوں گیا؟ اگر وہ صحیح تھا تو بدلا کیوں گیا؟ اگر صحیح نہیں تھا قبلہ اس لیے بدل دیا گیا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے اب تک رک کر کے، اور ان کی نمازیں کیا ہوں گی؟ وہ نمازوں کا حکم کیا ہے؟ تو اس طرح سے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بیوقوف لوگ جو ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا کچھ اسکرو جو ہے ڈھیلا ہے، اسی وجہ سے یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قبلہ کون سا ہے، چہرہ کدھر کیا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کریں گے، اللہ کا حکم ہے تو بیت اللہ الحرام کی طرف بھی چہرہ کریں گے۔ یہ تو صرف ایک قبلہ ہے، اصل تو اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حکم کی پابندی ہے، اور اسی کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنا جوش جو دکھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قباء کی مسجد، اس مسجد میں ابھی وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان سے کہا، نماز کی حالت میں ان کو بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے اور اب بیت اللہ الحرام قبلہ ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان تھے، انہوں نے کب بدلا، کیسے بدلا، کیا ہوا، کیوں بدلا، کوئی سوال نہیں، اسی نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا چہرہ بیت اللہ الحرام کی طرف۔ ایک مسلمان کی زندگی میں میرے بھائیوں اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ بس جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کیوں کیا گیا، کیوں کیا، کیوں ہوا، یہ سب سوالات بے معنی ہو کر کے رہ جاتے۔ وہ عقل مند آدمی ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں سوالات کی بوچھار لگا دے، سوالات کی جو ہے ہر طرح سے سوالات کرنا شروع کر دے، تو انہیں کو کہا گیا کہ سفہاء۔ تو ایک بات تو یہ ذکر کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ پارہ ایسا ہے کہ اس میں ہر حکم ذکر کیا گیا ہے، یعنی دین کے جو بھی اہم اور بنیادی مسائل ہیں۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر روزے کا حکم نہیں، لیکن اس پارے میں ہے۔ حج اور عمرے کا ذکر ہر جگہ پہ نہیں ہے، اعتکاف کا ذکر ہر جگہ پہ نہیں ہے، اسی جو ہے پارے کے اندر یہ سارا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اسی طریقے سے عورتوں کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کی صورت میں ان کی جو حالتیں ہوتی ہیں، وہ ساری حالتیں جو ہے اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ بہت تفصیل سے عورتوں کے مسائل بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے سوچا کہ چند جو ہے باتیں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کر دوں۔ ابھی ہمارا جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کے مسائل چل رہے ہیں، روزے کے مسائل بھی اسی پارے کے اندر ذکر کیے گئے، اور اس ضمن میں ایک مسئلہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
کہ وہ لوگ وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک تفسیر ہے اس آیت کے تعلق سے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہوں، جو ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، یا جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور ان کی صحت یابی کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روز ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو وہ اسی بارے میں ہے وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہ کتنا کھانا کھلائے، کیسے کھلائے، کیا کرے، اور کوئی تفصیل نہیں۔ اس کے بارے میں ایک صحابی، مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی۔ ہجرت کے تقریباً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 82 ایئرس کے بعد ان کی وفات، یعنی وفات کے بعد اتنے سالوں کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی، اور 92 ہجری میں ان کی وفات ہوئی بصرہ میں۔ یہ مشہور صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں بڑی لمبی عمر پائی تھی، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی جو ہے۔ تو اس وقت ان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، تو ان کا کیا طریقہ تھا وہ میں آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں، تو آپ کو بھی عمل کے، کیونکہ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جن کے گھروں میں بھی بزرگ لوگ ہیں، بڑھاپے کی عمر کو جو پہنچے ہوئے ہیں، تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے مسئلے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے۔ انہوں نے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس سال جو ہے 30 دن کا روزہ تھا، تو 30 مسکین کو بیٹھایا اور سب کو ایک ساتھ کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھلا دیا پورے مہینے کا ہو گیا۔ تو یہ کھانا کھلانے کی ایک شکل ہے جو کہ ایک صحابی سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کی کھانا کھلانے کی اور بھی جو ہے شکل یہ ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں پھر اس طرح سے اتنے مسکینوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ، کیونکہ خاص طریقے سے آپ بنگلور میں رہتے ہیں، تو بنگلور میں ویسے بھی غریب اور مسکین لوگ کم ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہاں غریب مسکین نہیں ہے۔ تو 30 آدمی کو ایک ساتھ، یا 29 یعنی 29 آدمی کو تلاش کر کے ان سب کو ایک ساتھ کھانا کھلانا یہ آسان نہیں ہوگا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد کہیں، ابھی آج کل یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں کہ آپ نے ہوٹل سے ایک آدمی کا کھانا پیک ہوٹل میں ملتا ہے، بریانی ہے پیک ایک آدمی کا ملتا ہے، جو ہے 29 ڈیز اگر ہے تو 29 خرید لیجئے اور ایسے مسکینوں کو تقسیم کر دیجئے، ہو گیا، کھانا کھلا دیا، کافی ہے یہ۔ یا اگر جو ہے پورے 30 دن کا ہوتا ہے تو 30 خرید لیجئے اور مسکین کو کھلا دیجئے، پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ کھلا دیجئے، ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ، جو ہے یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر روز جو کھانا گھر میں بنتا ہے، جو قریب پاس میں اگر کوئی مسکین ہو، کوئی گھر دیکھ لے ایسا جو مسکین ہے، تو جو کھانا بنا ہوا ہے ایک آدمی کا کھانا ہر روز ان کے گھر بھیج دیا کرے، ہر روز جو ہے ایسے ہی بھیج دے، تو یہ بھی آسان ہے اور اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں قریب پاس میں مسکین ملنا ان کو مشکل ہوتا ہے، تو وہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ مہینہ گزرنے کے بعد ایک ہی مرتبہ کھانا کھلا دیا جائے، اور کھانا جو ہے ابھی آسان ہوتا ہے، ہوٹل سے خرید کر کے اچھا کھلا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، بریانی خرید کر کے کھلا دیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس طرح سے معاملہ جو ہے لوگوں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے۔ جو آسان شکل ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو پیسہ دے دیں تو پتہ نہیں وہ کھائے، اس کو کھانے کے لیے استعمال کرے گا، کس چیز کے لیے استعمال کرے گا ہمیں پتہ نہیں۔ یہاں خاص کیا ہے، یہ جو فدیہ رکھا گیا ہے، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ سے کہا کہ نکاح کے مسائل ہے،
ہمارے جو بچے ہیں جو یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مختلف کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بچیاں اگر اوپر سن رہی ہیں تو ان کے لیے آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، چونکہ مخلوط تعلیم ہے، کوئی ایجوکیشن ہے، ان کے باہمی تعلقات بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، تو جو نام مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ ایک مسلمان کا نکاح کسی مشرک خاتون سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اسی بارے میں جو ہے وہ حکم بھی ہے کہ مشرک خاتون سے کبھی نکاح مت کرو۔ اگر کوئی لونڈی ہے اور وہ مومنہ ہے تو یہ بہتر ہے کہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح کیا جائے، تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو گھر کے بڑے ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، جو لڑکیوں کے ولی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی اس کا مطلب ہے وَلَا تُنْكِحُوا بَنَاتِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، اپنی بیٹیوں کی شادی آپ مشرکین سے نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد ہو سکتی ہے یہ شادی، لیکن اگر ایمان میں نہیں ہے تو شرک پر ہوتے ہوئے یہ شادیاں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے جو ہے بچوں سے بچیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ اس میں خاص طریقے سے ذکر ہے۔ طلاق کی جو شکل تھی جاہلیت میں، عورتوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، مرد جو اس زمانے میں عورتوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ عورت کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیا، میں نے رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دیا۔ تو ایسے ہی ایک لڑکی کو، ایک عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا بھی نہیں اور میں تمہیں طلاق دے کر کے ایسے چھوڑ دوں کہ تمہارا نکاح کسی اور سے ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لٹکا کے رکھتے تھے، ایسے ہی طلاق دیا، جب عدت گزرنے کو آئی رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، عدت گزرنے کو آئی رجوع کر لیا۔ اس جو ہے ظلم کو اسلام نے ختم کیا اور کہا ایک مرد کو طلاق دے کر کے رجوع کرنے کا حق صرف 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، جو آپ آیت یہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے، طلاق 2 مرتبہ نہیں بلکہ وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق ہے بیوی سے عدت کے اندر، وہ صرف 2 ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ کے بعد رجوع کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو طلاق پانے والی عورت کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، ان سب کو اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اگر ایسا ہوا کبھی کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ابھی مہر بھی طے نہیں، نکاح بغیر مہر کے بھی، یعنی مہر متعین کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو نکاح کے وقت مہر کا متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن عام طریقے سے مہر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو بھی نکاح صحیح مانا جاتا ہے۔ تو اگر نکاح ہوا، مہر متعین نہیں تھا، ابھی لڑکی کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، یعنی لڑکی اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی اور اس سے پہلے ہی اگر اس نے طلاق دے دیا، تو ایسی لڑکی کے لیے، پھر عورت کے لیے جس کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی بھی مہر نہیں ہے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ طلاق دے دیا تو اس کو مہر دینا ہے، کچھ نہیں، ہاں اپنی طرف سے چاہیے اسے کہ کچھ دے دلا دے اور اس کو اس کے گھر والوں کو خوش کر دے، کچھ دے دلا کر کے، اس کو متاع عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا، لیکن یہاں کوئی جو ہے مہر کا مسئلہ نہیں آتا۔ دوسری شکل یہ کہ اگر نکاح کرنے کے ٹائم میں مہر متعین کر دیا تھا، تو مان لیجئے کہ اگر شکل یہ تھی کہ جو ہے مہر میں 1000 روپیہ متعین تھا یہ، لیکن نکاح کے بعد
پہلے ایسا بہت ہوتا تھا، آج کل کم ہوتا ہے، کہ نکاح ہو جاتا تھا اور رخصتی نہیں ہوتی تھی، اور یہ ان شکلوں میں زیادہ ہوتا تھا جب کئی بھائیوں کا نکاح ایک ساتھ ہو گیا، تو بڑے بھائی کی جو دلہن ہوتی تھی وہ تو آتی تھی، چھوٹے بھائی کی ابھی رخصتی، اس کی دلہن کی رخصتی نہیں ہوتی تھی، تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد میں وہ خرچہ بچانے کے لیے ایک ہی مرتبہ میں نکاح کر دیا کرتے، تو یہ شکلیں پہلے ہوتی تھی، بڑی کثرت سے ہوتی تھی۔ تو ابھی لڑکی اپنے شوہر کے گھر بھی نہیں گئی، اس کی رخصتی نہیں کی گئی اور اس کو طلاق دے دیا شوہر، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو آدھا مہر کا حق ہوتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت میں مہر دے دیا تھا تو آدھا مہر اس لڑکی کو واپس کرنا پڑے گا، آدھے مہر کا اسے حق ہوتا ہے اس وقت۔ یہاں یہ شکل ہے کہ اگر شوہر چاہے تو معاف کر دے، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے آدھا مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں، جو مہر ہم نے دے دیا وہ مکمل دے دیا، آپ اپنے پاس رکھ لو، لیکن طلاق دے دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی یا لڑکی کے گھر والے، اس کے جو والد ہیں، وہی معاف کر دے کہ نہیں بھی ہمیں آدھا مہر بھی نہیں چاہیے، آپ اپنا مہر اپنے پاس رکھ دو۔ یہ آپس کے مشورے سے اور آپس میں میل ملاپ کے ساتھ جو طے کرنے بیٹھ کر کے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا ذکر بھی اسی میں کیا گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ عورت کا نکاح ہوا، اس کی رخصتی بھی ہوئی، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اور شوہر نے طلاق دے دیا، تو اس شکل میں اب عورت کو جو بھی مہر دیا گیا ہے، مہر کو واپس لینے کا حق شوہر کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 شکلیں جو ہے آپ کے سامنے آئی۔ چوتھی شکل ایک یہ ہے کہ عورت اگر خود خلا لے لے، وہ بھی ذکر اسی میں ہے، انہی آیات میں اس کا بھی ذکر ہے، عورت نے اگر خلا طلب کر لیا، خود جو ہے درخواست کر دی کہ مجھے خلا چاہیے، تو اس صورت میں بھی عورت کو جو مہر ہے جو شوہر نے دیا تھا وہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی شکلیں ہیں، اور یہ ساری شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے اس میں۔ تو یہ نکاح کا مسئلہ تھا، طلاق کا مسئلہ تھا، عدت کا بھی مسئلہ، اس کے ساتھ جو ہے عورتوں کے تعلق سے، عورتوں سے تعلقات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ کہیے کہ دوسرا پارہ ہے، یہ دوسرے پارے میں وہ بھی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے جب سوال کیا گیا اور جو ہے ان کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ عورتوں سے ان دنوں میں الگ رہو، یعنی شوہر اور بیوی کا وہ خاص تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ پاک ہو جاتی ہیں، غسل کر لیتی ہیں، تو پھر سے ان کے وہ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید بھی فرمائی عورتوں اور جو ہے شوہر کے جو خاص تعلقات ہیں نا، تو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ یہ شوہر اور جو ہے بیوی آپس میں ان کا جو تعلق ہے اتنا گہرا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، جیسے ہمارے جسم کے ساتھ ہمارا لباس یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، یعنی بغیر لباس کے آدمی کسی کے سامنے نہیں آتا یا بغیر لباس کے نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا یہ تعلق ہے، شوہر بغیر بیوی کے نہیں، بیوی بغیر شوہر کے نہیں۔ لباس جیسے ایک انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے اور کسی بھی طرح کی پریشانی سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اس کی شرم پوشی کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے اس کے عیب کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی کی آپس کی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ دوسرے کی ضرورت پر وہ مکمل طریقے سے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رہیں اور ہر طرح کے اس میں شریک رہیں ان کے، اور لگے کہ یہ واقعی جو ہے شوہر اور بیوی ہے۔ عورتوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ اس کو لے کر کے خاص طریقے سے دشمنان اسلام نے بڑا واویلا مچایا کسی زمانے میں عورتوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن بھی کیا ہے کہ تم کو کیا کہتا ہے، کھیتی کیا سمجھتا ہے، کھیتی جو ہے
تو یہ چیزیں جو ہے یہ دماغ خراب کرنے والی ہوتی ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں جو سائنٹسٹ ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اور اس کے ساتھ اولاد کا جو جوڑ ہے، اولاد کا جو تعلق ہے، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی تھی جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی عورتوں کی مثال یوں سمجھ لو کہ وہ ایک کھیتی ہے، ایک مثال ہے۔ یہ جاہلیت میں یہ بھی بہت زیادہ چیز ہوتی تھی اور آج بھی ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں صرف بچی ہے، بچہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے صرف، تو عورتوں کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورتیں ہی اس کی ذمہ دار ہیں، ان کو یہ کہ نہیں ہمیں بیٹا چاہیے، گھر کا وارث چاہیے، تو وہ عورتوں پر اس کو لے کر کے بہت ظلم ہوتا تھا۔ اور اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے یہ واضح کیا کہ لڑکا اور لڑکی ہونے میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں عورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک مثال دیا کہ کھیت ہے، کھیت میں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ بیج ڈالو گے وہی بیج اس میں سے اگے گا۔ کھیت کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، کھیت میں گیہوں ڈالو گے تو گیہوں اگے گا، جو ڈالو گے تو جو اگے گا، باجرہ ڈالو گے تو باجرہ اگے گا۔ کھیت کا اپنا اس میں کچھ نہیں ہوتا کہ بھائی گیہوں کیوں آیا، باجرہ کیوں آیا، جو کیوں آیا، اس میں عورت کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ آج ڈاکٹر لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عورت کا جو معاملہ ہے، عورت کے یہاں جو اس کو بیضہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی ان کے یہاں جو مرد اور عورت کے ملنے سے جو بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے جس کو تلقیح کا عمل کہتے ہیں، تو ان کے یہاں صرف اور صرف مؤنث ہی ہوتا ہے اور بیضہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ اصل میں مرد سے اس کا تعلق ہے کہ مرد کا جو مادہ منویہ جو نطفہ ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ میل بھی ہوتا ہے، فیمیل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق خالص مرد سے ہے، عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی مرد کے نطفے سے بھی کون سا جو ہے حصہ یعنی جو میل ہے وہ جو ہے عورت سے جو ہے مادے سے ٹکرائے گا یا فیمیل ٹکرائے گا، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو لے کر کے نہ کوئی فخر کر سکتا ہے، نہ کسی عورت کو بلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کا شکر ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے، اس میں عورتوں کے احترام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اس پارے کے اندر یہ بڑے اہم جو ہے احکام حج کے تعلق سے بھی، عمرے کے تعلق سے بھی، خرچ کرنے کے تعلق سے بھی اور صبر کرنے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہوتی ہے آزمائش کے تعلق سے بھی بڑی اہم باتیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ آخر میں وہ بنی اسرائیل کے ایک واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا، طالوت اور جالوت، اور پھر داؤد علیہ السلام کا اسی کی مناسبت سے ذکر ہے۔ وہ ایک جنگ جو ہوئی تھی اس جنگ کا ذکر ہے، اور اسی کے ذکر کے بعد یہ دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے تو تیسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ وقت ہو گیا ہے تو آج کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔